جماعت کے وقت کسی کو کوئی کام پیش آ گیا یا کہیں وہ مصروف رہا اور اس وقت وہ جماعت میں شامل ہوا جب اس کی چند رکعتیں یا ایک رکعت چھوٹ چکی ہوتی ہے، تو اسی کے حوالے سے ایک مسئلہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسبوق اپنی نماز میں، یعنی جس کی ایک رکعت اور چند رکعتیں چھوٹ گئیں، وہ اپنی نماز میں ثنا کب پڑھے گا؟ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، ایسا بہت ہوتا ہے کہ جماعت کے وقت کسی کو کوئی کام پیش آ گیا یا کہیں وہ مصروف رہا اور اس وقت وہ جماعت میں شامل ہوا جب اس کی چند رکعتیں یا ایک رکعت چھوٹ چکی ہوتی ہے، تو اسی کے حوالے سے ایک مسئلہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسبوق اپنی نماز میں، یعنی جس کی ایک رکعت اور چند رکعتیں چھوٹ گئیں، وہ اپنی نماز میں ثنا کب پڑھے گا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، صورت مسئلہ جو ہمارے مولانا صاحب نے بھی پیش کیا ہے وہ کئی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کہ مسبوق جو امام کی کچھ رکعتیں ہو گئیں، اس کے بعد آ کر امام کے ساتھ شامل ہوا ہے، تو کس وقت وہ شامل ہوا ہے، اس اعتبار سے اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ اچھا، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جہری نماز میں آ کر امام کے ساتھ ملا اس وقت جب کہ امام رکوع میں جا چکا تھا، امام قرات شروع کر چکا تھا۔ پہلی صورت یہ بنے گی کہ وہ قرات شروع کر چکا تھا، نماز جہری تھی اور امام قرات شروع کر چکا تھا، اس وقت اگر مقتدی آ کر نماز میں ملتا ہے تو اب اس کے اوپر ثنا پڑھنا نہیں ہے، سیدھے رکعت میں مل جانا ہے اور امام کے ساتھ مل جانا ہے، امام کے ساتھ نماز کی تکمیل کرنا ہے۔ اس کو ثنا پڑھنے کے بارے میں شریعت کو حکم نہیں دیتی ہے، اور ثنا نہیں پڑھے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ اس وقت آ کر کے ملا جب امام رکوع میں جا چکا تھا۔ اب ایسی صورت میں اگر وہ اندازہ کرے موقع پر، نمازی اگر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ثنا پڑھنے کے بعد، قیام کی حالت میں ثنا پڑھنے کے بعد امام کو رکوع میں پا لوں گا، تو پھر اس پر حکم یہ ہے کہ وہ ثنا پڑھ لے، پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ اچھا، اور اگر یہ اندیشہ لگتا ہے کہ اگر کھڑے قیام کی حالت میں میں ثنا پڑھنے میں مشغول ہوں گا تو پھر امام رکوع سے سر اٹھا دے گا، تو پھر ایسی صورت میں حکم شرع یہ ہے کہ وہ فوراً سیدھے امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے۔ اور بر وقت یہ فیصلہ نمازی کو کرنا ہوگا کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے، آیا وہ قیام میں ثنا پڑھنے کے بعد امام کو رکوع میں پا سکتا ہے یا نہیں پا سکتا ہے، یہ اس کے ذوق کے مطابق وہ موقع محل کے حالات کو دیکھ کر کے وہ فیصلہ کرے گا۔ یہاں ایک بات اور پیش نظر رکھیں کہ اگر اس کو یہ اندازہ تھا کہ امام رکوع میں رہے گا اور میں قیام میں ثنا پڑھ کر کے آ کے مل لوں گا، اور وہ ثنا پڑھ لیا قیام میں اور آ کر کے امام کو رکوع میں پا لیا، تو اب جب اپنی باقی ماندہ رکعت، مثلا دوسری رکعت میں آیا، پہلی رکعت چھوٹ چکی ہے، تو اب جب اپنی باقی ماندہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو پوری کرے گا تو اب یہاں پر وہ ثنا نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ ثنا وہ پڑھ چکا۔ اور اگر امام سجدے میں پہنچ چکا، اچھا، اسی طرح پہلی صورت میں آپ نے بتایا کہ مقتدی اس وقت شامل ہوا تھا جبکہ امام قرات شروع کر چکا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ثنا نہیں پڑھے گا، تو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ اپنی باقی ماندہ؟ جی، اس کے لیے بھی حکم شرع یہی ہے کہ جب اپنی باقی رکعت کو وہ ادا کرے گا تو اس میں وہ ثنا پڑھے گا۔ اچھا، آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر شروع میں وہ ثنا پڑھ چکا ہے وہاں پر اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو ادا کرتے وقت ثنا نہیں پڑھنا ہے، اور جہاں پر وہ ثنا نہیں پڑھ پایا ہے وہاں پر اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو پوری کرتے وقت ثنا پڑھنا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، ہاں، یہ قاعدے کے لیے اچھا ہے۔ اور اگر امام کے ساتھ وہ اس وقت آ کر کے ملا ہے جب امام رکعت کے پہلے سجدے میں تھا، پہلے سجدے میں تھا، تو اب حکم شرع یہ ہے
کہ وہ सना पढ़ करके इमाम के साथ शामिल होगा, अच्छा सजदे में। सजदे में पढ़ करके आगे शामिल हो जाएगा और बाकी अपनी अरकान इमाम के साथ अदा करेगा। जी। और जब फिर अपनी बाकी मानदा रकात अदा करेगा तो उसमें सना नहीं पड़ेगा, जी। इसलिए कि वो ऑलरेडी शुरू में सना पढ़ चुका है। जी। और अगर वो दूसरे सजदे में आकर इमाम के साथ मिलता है जी। या कादे में आकर के मिलता है तो अब उसको सना नहीं पढ़ना है, अच्छा सीधे आकर के इमाम के साथ, इमाम बैठा है कादे में है तो बैठ जाना है। जी। अगर दूसरे सजदे में है तो तकबीर तहरीमा कह के नियत बांध के सजदे में पहुंच जाना है जी। और सना नहीं पढ़ना है। अच्छा और बाकी सारे अरकान वो इमाम के साथ अदा करेगा। उसके बाद अपनी छूटी हुई रकात जब अदा करेगा तो सना पढ़ेगा। अच्छा। ये तो जहरी नमाज की बात हो गई। जी जी। और जहरी नमाज की जो सिरी रकातें होती हैं उनमें मुतलकन सना पढ़ने का हुक्म नहीं है, यानी जैसे तीसरी रकात में आकर मिला या चौथी रकात में मिला या सिरी नमाज में आकर के मिला जिसमें जोर से क़िरात नहीं है तो उसमें मुतलकन हुक्म यह है कि सना पढ़ेगा। जी। अगर तीसरी या चौथी रकात में पढ़ता है आकर के मिलता है या सिरी नमाजों में आकर के मिलता है तो फिर सना पढ़ के फिर इमाम के साथ खड़ा रहेगा, शामिल रहेगा और अपनी जो बाकी मानदा छूटी हुई रकातों को जब अदा करेगा तो उनमें सना नहीं पढ़ेगा, इसलिए कि पहले सना पढ़ चुका है। लेकिन अगर इसमें भी ये सिचुएशन हो कि जाने वाला शख्स जो है वो ये समझ रहा है कि अगर हम सना पढ़ेंगे, मान लीजिए सिर्री नमाज है या जहरी नमाज की तीसरी या चौथी रकात है और मसबूक को ये अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं सना पढ़ूंगा तो इमाम रुकू से सर उठा देगा, तो यहाँ भी वही हुक्म है कि वो सना ना पढ़े और सीधे रुकू में चला जाए। जी जी बिल्कुल। इसलिए अगर यहाँ उसको अंदाज़ा ये होगा कि रुकू से इमाम सर उठा देगा तो फिर यकीनन उसको सना पढ़ने का हुक्म नहीं होगा, इसलिए कि सना मुस्तहब है जी। और वो जो रुकू छूट रहा है वो फर्ज छूट रहा है जी। लिहाजा फर्ज की अदायगी के लिए उसको सना को तर्क कर देना होगा। अच्छा। यानी सना को वो नहीं पढ़ेगा, सीधे इमाम के साथ रुकू में मिल जाएगा। अच्छा। और बकिया सूरतें जैसी जहरी की हैं वही तकरीबन रहेगी, यानी पहले सजदे में जी। अगर पाले तो सना पढ़ेगा जी। अगर दूसरे सजदे में पाए या कादे में पाए तो सना नहीं पढ़ेगा। जी। वही सब सिचुएशन रहेगी पूरी, वही पहली जैसी सूरत हाल। जी ठीक है, उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को ये मसला समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सही मानों में नमाज पढ़ने की और सही तरीके से नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए।